آتے تھے تو وہ یہ نہیں دیکھا کرتے تھے مکان کیا ہے، جائیداد کتنی ہے، پیسہ کیا ہے، وہ دیکھتے تھے کہ بیٹیاں اس کی دوسری بہنیں کہاں کہاں بیائی ہوئی ہیں، پھر ان کے سسرال میں جا کے پتہ کرتے تھے فلانے کی دھی تمہارے گھر میں ہے، کیسی ہے؟ پھر لوگ بتاتے تھے واہ جی ہمارے گھر کو تو 4 چاند لگ گئے۔ پھر ان پڑھ بھی ہوا کرتی تھی، لوگ آنکھیں بند کر کے جھولی پھیلا کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اب تو اس کا معیار دیکھتے ہیں، کپڑے کیسے پہنتی ہے اور کس کپڑے میں کیسے لگتی، موبائل کی تصویر پر کیسے لگتی۔ اور مائیں بھی ان کے انتخاب کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، اب وہ آ کے کہتی بیٹے ایسی شیرنی جیسی آنکھ میں دیکھ کے لائی، مورنی جیسی چال ہے، اللہ ہرنی جیسی گردن دیکھ کے لے کے آئی۔ یعنی اس نے آ کے جانوروں کی صفات بتائی، انسانوں والی تو بتائی کوئی نہیں۔ پھر شکل کی انسان لے کے آئی، مزاج کی جانور لے کے آئی۔ جس نے 1 مہینے کے اندر گھر میں آ کر ماں باپ سے نفرت، بہن بھائیوں سے نفرت، سگی بہن کے بیٹوں بیٹیوں سے نفرت، پھوپھیوں ماسیوں سے نفرت۔ لوگ کہتے ہیں اس کو کیا ہوا؟ کہتے ہیں اس کو تعویذ ہو گیا۔ اللہ کی قسم تعویذ نہ ہوا، ماں باپ کے غلط فیصلے نے اس کے مستقبل کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ حسن تھوڑی ہوتا ہے صاحب، اگر حسن نہ ہوتا تو جن کے پاس حسن نہیں وہ تو گھر بیٹھی رہتی، جو آنکھوں سے اندھی، ہاتھوں پیروں سے معذور، ان سے کوئی لیا کہ لائے؟ میرے چاند کردار دیکھنا، اللہ نے تمہاری گود کے اندر تمہارے ذریعے سے نبی کی امت بڑھانی ہے، اللہ نے تمہارے ذریعے سے ایک نسل چلانی ہے۔ اپنی ذات پر رحم کھاؤ نہ کھاؤ، اپنی نسل کے اوپر مہربانی کر کے ضرور رحم کھائیے گا، اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا۔ میرے ساتھ بھی ایک مرتبہ اسرا ہوا مظفر گڑھ کے علاقے میں، میں پیچھے بیٹھا تھا، ایک عبدالرشید ڈوگر صاحب تھے، 3-4 اور قاری تھے، اور جو جلسہ ہو رہا تھا نا وہ کھاڑا ایک بہ رہا تھا، گندا نالا، اس کے کنارے کے اوپر وہ بینچ لگا ہوا تھا، سٹیج۔ اب مولوی صاحب بڑے ترنم میں سرائکی میں تقریر کر رہے تھے، اور میں پتہ نہیں آم چوس رہا تھا کیا کر رہا تھا، وہاں بیٹھا، بڑا شور ہوا، ہوڑ ہوڑ ہوڑ۔ میں نے کہا یا اللہ یہ ہو کیا گیا، جلسہ ختم ہو گیا، کیا ہوا؟ اتنی میرے کان میں آواز آئی، سپ سپ بلا 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 بلا۔ وہ سٹیج کے نیچے سانپ نکل آیا، اور مولوی صاحب جو یوں کر کے قسم خدا کی اس طرح کر کے تقریر کر رہا تھا نا، وہ سانپ آگے بھی آگے یوں کرنے لگ گیا، اس طرح کر کے۔ شین والا اڈا ہے، شانی اڈا۔ اچھا اگلی سنو، جب وہ ریڈی کرنے لگا نا تو مولوی صاحب جو تقریر کر رہا تھا وہ صوفے کے اوپر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بہو بہو اللہ تو ہوندا ہے، اللہ تے غیر تو نہیں ہوندا، اللہ دی مخلوق ہے۔ ایک بٹا کھڑا ہوا، کہتے ہی ماں کی وہاں صوفے کھڑا ہو گیا، میں صاحب کے اوپر بٹھا رہا تو کہتے اللہ۔ ایک اور واقعہ سندھ کے علاقے کا، اچھا یہ پہلے پوری بات سن لو۔ وہ جو صاحب کو مارا مورا، وہ مولوی صاحب پھر تقریر پر اس سے تقریر کہاں ہو، مجھے کہا صدیقی صاحب تو چل لو، میں کہا نہ میں تو نہیں جاتا بھائی، یہ اسپیکر لا چرپائی کے اوپر بیٹھ کے کروں گا اپنے مدر، تو اللہ نے نقصان ہوگا تو کوئی اٹھائے گا بھی کوئی نہیں بھائی۔ اب خدا کی کرنی ایسی، وہ نعت خان نعت پڑھنے کا بچھو نکل آیا، وہ مولوی رشید صاحب بھاگا بھاگا تقریر کے بعد، مولوی صاحب لتا چاہ کے تقریر کرے ہیں، لتا چاہ کے تقریر کرے ہیں۔ میں نے کہا وہ کس طرح لتا چاہ کے تقریر کرو یار، مجھے بتا تو صحیح۔ میں نے کہا ہوا بس تو لتا چاہ بھی آیا، میں کہا اینج کر اینج کر کے کرنی اینج نہیں کرنی، تو سب میز سے لتا رکھیا ہے۔ میں کہا کہ وہ کہتا اللہ بلا نکل دی پئی، میں نے کہا بے مارنی چاہیے کوئی بلا۔ ایک سندھ کے علاقے میں بیان کے لیے بڑا تیار ہو کے بیٹھا، اور بڑے سندھی خدمتگار مجھے جر کو جر پہنائی، جہاں سونڈ والا تھا نا بڑا پتلا لمبا سا صاحب رینگتا آ گیا، وہ نعت خان نعت پڑھ رہا تھا، صاحب وہ سونڈ والا اٹھا، کہنے لگا ببے رو اے حضور دی شان سننا ہے، شان سننا ہے۔ اچھا میں تو اوپر تھا، میں نے اوپر ٹانگے کر لی تھا، دور پسینے تو اپنے بھی چھوڑ گئے، اب بہت تیزی سے آ رہا تھا۔ اب وہ کہنا شان سننا ہے، شان سننا ہے، وہ جتیا میں ہلا ہلا، میں نے کہا تھا شان سننا ہے، تجھے کیا تکلیف؟ وہ جس کے پاس آ رہا وہ بار